نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فضائل اور مناقب کو بیان کیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیے اور جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسری نشست میں نے آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا، اور آج پھر تیسری نشست میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو ذکر کروں گا جو باقی ہیں۔ انہی میں سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ آپ کو شروع میں ذکر کیا ہے، کہ سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد نبیوں کی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ نبیوں میں سے سب سے عظمت اور فضیلت والے سب سے بڑی ہستی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل ترین شخص وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خلیفہ اول بلا فصل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت میں چوتھا نمبر ہے۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ فضائل جن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال سیرت عطا فرمائی۔ ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ ربیع الاول 4 ہجری میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بنو نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لیے بلایا کہ آپ تشریف لائیں، آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض بڑے صحابہ کرام بھی تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان کے یہودیوں کے قلعے کے پاس نیچے بیٹھے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ فرشتہ نظر تو کسی کو نہیں آتا تھا۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جی انہوں نے اوپر بندہ بٹھایا ہوا ہے یہودیوں نے، اور یہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر پکڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کے سر پہ مارنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام جو ہی اٹھے جانے لگے تو یہودی بلانے لگے، بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں بات ہی کوئی نہیں کی، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو نہیں بتایا، فرمایا میرا کچھ کام ہے، میں نے جانا ہے ضرور۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر آ گئے۔ جب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ان یہودیوں کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی ہے، یہ بڑے بے شرم ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے، تو اب ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر ان کے محاصرے کا حکم دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنا کر بھیجا، یعنی لشکر کی کمانڈ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد تھی، اور لشکر کا جھنڈا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر ان یہودیوں کو ختم کیا وہاں سے۔ اور اسی طرح جب اللہ اکبر غزوہ خندق پیش آیا تو اس غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو للکارنے والا تھا، مبارز تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی تھی،
اور ان کا بہت بڑا ماہر کمانڈر تھا۔ وہ میدان میں اترا اور اس نے نا للکارا مسلمانوں کو کہ جی میرا مقابلہ کون کرے گا۔ تو انصار کچھ مقابلے کے لیے نکلے، تو اس نے کہا میں ان سے نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میرے برابر کے بندے ٹکر کے بھیجو، مہاجرین میں سے بندے بھیجو میرے مقابلے۔ تو مہاجرین میں سے میرے مقابلے میں بندے بھیجو، تو حضرت علی اور مرتضیٰ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں عامر بن عبد ود، یہ عامر ہے۔ عامر بہت مشہور تھا وہ، اور بہت ماہر تھا جنگ میں۔ اس نے ایسا کیا تھا، وہ اتنا تیز تھا، وہ خندق بہت بڑی تھی، وہ خندق اس نے گھوڑے سمیت پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا، وہ اتنی چوڑی خندق اس نے گھوڑے سمیت جو ہے نا چھلانگ ماری پار کر گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے کہنے پر حضرت علی بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ پھر للکارا، اور کہا کتنے تمہارے جنت کی شوق، نکلو میدان میں میرا مقابلہ کرو۔ حضرت علی اور مرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے پھر بٹھا دیا، اور تیسری دفعہ اس نے پھر کہا، تو حضرت علی مرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، فرمایا آپ نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی، وہ بار بار پکار رہے، بار بار للکار رہے ہماری جرت کو، ہماری بہادری کو، تو اب میں نے نہیں بیٹھنا۔ حضرت علی مرتضیٰ نکل آئے میدان میں مقابلے میں اس کے، تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا کون ہو تم؟ علی بن عباس ہو؟ فرمایا نہیں علی بن عبد المطلب ہو؟ فرمایا نہیں علی بن عبد المطلب، چچا کا نام لیا ان کے۔ فرمایا نہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ فرمایا جا بھتیجے، میں تمہیں نہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے مقابلہ کوئی بھیجو، تو بچہ ہے، تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا چچا تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں نبی کے مقابلے میں آئے تو میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بہت غصہ آیا، ایک عمر میں تھا بڑا، ایک اس کو اپنی بہادری پر بڑا گمانڈ تھا۔ تو اس نے کہا یہ بچہ جو ہے نا مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ایسے کیا گھوڑے سے چھلانگ لگائی نیچے میدان میں۔ جب گھوڑے سے چھلانگ لگائی، حضرت علی مرتضیٰ سے مقابلہ ہوا تو گرد و غبار اٹھا، دونوں اس میں غائب ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ علی کی مدد فرما۔ تو پھر حضرت علی مرتضیٰ نے جب اس کا وار کیا، مرحب کا سر پہ وار کیا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بہادری عطا فرمائی تھی، اس لیے تو اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا کہ اسد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہے شیر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار بھی حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس کافروں کا جو جنگجو تھا مشہور، اس کا نام تھا عامر بن عبد ود، اس کو ڈھیر کر دیا، ادھر ہی قتل کر دیا۔ اسی طرح غزوہ بنو قریظہ جب پیش آیا، قریظہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح کی تھی کہ جی ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، نہ آپ کے دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارے خلاف بھی نہیں لڑیں گے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب اللہ اکبر غزوہ خندق پیش آیا تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، بنو قریظہ والوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے ایسی خلاف ورزی کی کہ انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اس میں ساز باز کی، ان کی لیے جاسوسی کی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدہ ختم کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے لشکر کو حکم دیا کہ ایسے کرو کہ ان کا محاصرہ کرو بنو قریظہ کا۔ تو بنو قریظہ اس کا محاصرہ کیا، تو اس وقت بھی پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ان کو کمانڈ عطا کی، اور علم ان کے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فتح عطا فرمائی۔ 15 دن تک محاصرہ رہا ان یہودیوں کا، اس کے بعد ان کے مرد جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا، اور بہت سارا مال غنیمت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کے آخر میں نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، پہلے شرطیں لکھی ہوئی تھیں، اس کے بعد آخر میں لکھا ہوا تھا ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ تحریر ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستخط ہے۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے لکھا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام لکھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، نبی علیہ السلام لکھتے نہیں تھے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا۔ امی کا مطلب یہ ہے کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست سیکھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ معاہدہ لکھا، جب کافروں کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے پڑھا، جب آخر میں پہنچے لکھا ہوا تھا ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟
یہ تم نے رسول اللہ کیوں لکھ دیا ہے ساتھ؟ ایسے کرے کہ اس رسول اللہ کو مٹائیں، اس کی جگہ لکھیں محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھیں، پھر ہم مانیں گے۔ تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی تم نے لکھا ہے، آپ اس کو مٹا دو، رسول اللہ کی جگہ کیا لکھ دو؟ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ لازم بات صلح، اور یہ صلح میں تو اگلے بندے کی بات بھی کچھ ماننی پڑتی ہے، پھر اپنی بھی منانی پڑتی ہے، ساری اپنی مانو پھر صلح نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، تو سبحان اللہ، حضرت علی کی اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے پاک نبی کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نبی میرا دل جو گوارا نہیں کرتا، میرے ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کا نام جو ہے نا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دوں، میں نہیں مٹا سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا مٹا دو، میں نہیں، میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بتاؤ مجھے کدھر لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے دکھایا، تو پھر نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا، اور پھر وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور سے محبت تھی کہ حضور کے کہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹایا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ محبت تھی۔ اور پھر جب صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا گیا تو اس پر پھر جو گواہ تھے، کون کون سے گواہ جن کے سائن ہوئے تھے، تو وہ خلفائے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب اس کے گواہ تھے، ان کے دستخط ہوئے اس پر۔ اور اللہ اکبر، خیبر کا ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا نام تھا حصن القموس، سواد کے ساتھ القموس، حصن القموس۔ اس پر بہت سخت لڑائی ہوئی اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو 14 یا 20 دن اس کا جو ہے وہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دے۔ جب اگلا دن آیا، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، جب اگلا دن آیا تو ہر صحابی کو یہ شوق تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہر ایک بندے کو شوق تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، لشکر کا معائنہ کیا، دیکھا تو فرمایا علی کدھر ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، شعب چشم میں آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو وہ آرام فرما رہے ہیں، لشکر میں نہیں ہے۔ تو میں بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دان، اپنا تھوک مبارک نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بالکل مجھے پتہ ہی نہیں کہ پہلے کوئی تکلیف تھی بھی یا نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے صحیح فرما دی اور شفا دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر کا جو مشہور قلعہ تھا جو فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت علی کے ہاتھ پر فتح فرما دیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، اسی طرح جب یہ قلعہ خیبر کا فتح کر رہے تھے تو اس دوران یہودیوں کا ایک جنگجو تھا، پہلوان تھا، اس کا نام تھا مرحب، وہی بہت ان کا مشہور پہلوان تھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے جو شیر تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اس کو، مرحب کو۔ اللہ اکبر۔ اور جب عمرۃ القضاء پیش آیا تو عمرۃ القضاء پہلے عمرہ کرنے آئے نا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، تو کافروں نے روک دیا۔ کافروں نے کہا جی ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اگلے سال دوبارہ جو کیا کیا جی، عمرہ کیا، اسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ تو جب عمرۃ القضاء کا موقع آیا تو وہاں پر ایک بچی کے بارے میں ایک اختلاف ہو گیا، اور وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی حضرت حمزہ جو نبی علیہ السلام کی چچا تھے، ان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا عمارہ بنت حمزہ۔ کیا نام تھا؟ عمارہ بنت حمزہ۔ تو اس کے بارے میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ جی اس کی والدہ نہیں تھیں، تو یہ آگے اختلاف ہو گیا کہ جی اس کی پرورش کون کرے، اس بچی کی پرورش کون کرے۔ وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور کہنے لگی یا عم یا عم، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، مجھے جو ہے وہ ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھیں،
انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ کو سواری پر سوار کر لو. یہ ہمارے چچا کی بیٹی حضرت حمزہ چچا تھے حضرت علی کے. حضرت جعفر طیار بھی موجود تھے, حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے. تو حضرت جعفر نے کہا کہ جی میں اس کی پرورش کروں گا. ٹھیک ہے, ان کہتے ہیں میرے بھی چچا کی بیٹی ہے, اور میرا دوسرا رشتہ یہ ہے کہ اس کی والدہ اور میری بیگم جو ہے دونوں بہنیں ہیں, یعنی میری بیگم اس کی خالہ لگتی ہے اس بچی کی, تو میرا حق زیادہ ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی کہ میں اس کی پرورش کروں گا. تو جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پیش ہوا کہ حضرت علی کہتے ہیں میں اس کی پرورش کروں, دیکھیں نا ایسا زمانہ تھا کہ کتنا خوشی کے ساتھ اپنے رشتہ دار جو بچی تھی, ٹھیک ہے جی, تو اس کی پرورش کے لیے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں. اور آج ایسا دور آ گیا ہے اور ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے ہو گئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر لادگی ہو جاتی ہے, اگر بیٹی ہے تو شوہر والے کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں, اس کو لڑکی والے رکھیں. اور لڑکی کہتی ہے نہیں میں نہیں رکھتی اس بچی کو, اس کو جو ہے وہ اس کا والد جو ہے وہ رکھے, وہ بچی کو کوئی نہیں رکھ رہا. ایسے لوگ آ کے ہمارے سامنے بیان کرتے, ہمیں پوچھتے ہیں یا یہ کیا کرے. تو وہ کیسے لوگ تھے عظیم الشان کہ وہ آپس میں ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں بچی. اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے کہ یتیم کی پرورش اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر سے عطا فرماتے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا حضرت جعفر طیار کے حق میں, فرمایا کہ اس کی پرورش جعفر کریں گے, اس لیے کہ جعفر کی جو بیگم ہے وہ اس کی خالہ لگتی ہے, اور الخالۃ کالام, اور خالہ کس کی طرح ہوتی ہے, ماں کی طرح ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا زیادہ حق ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کے سپرد کر دیا عمارہ بنت حمزہ کو, انہوں نے اس کی پرورش کی. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا تھا اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنایا تھا. ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ بتاتے نہیں تھے پہلے. لازمی بات ہے, یہ جنگ کا راز ہوتا ہے, پہلے ہی بتا دو جانے سے پہلے تو دشمن اپنی تیاری مکمل کر لے گا اور فائدے کی جگہ الٹا نقصان ہوگا. تو پیارے نبی علیہ السلام صرف ایک موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بتایا تھا پہلے سے, ورنہ نبی علیہ السلام بتاتے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کہتے ادھر جانا ہے تو ادھر جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک جنگ کی چال ہوتی ہے اور جنگ کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر راز میں تھا کہ جب مکہ پر حملہ کرنا ہے مشرکین مکہ پر, تو یہ راز میں رکھی ہوئی تھی یہ بات. تو ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ. کیا نام تھا؟ اس میں بھی حضرت علی اور مرتضیٰ کی شان ہے اس واقعے میں, اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. حاطب بن ابی بلتعہ نام تھا. تو ان کے بچے وہ مکہ میں رہتے تھے, بچے فیملی بیگم وہ مکہ میں رہتے, یہ اکیلے مدینہ میں تھے. تو انہوں نے نا ایک خفیہ خط لکھ دیا, ایک عورت کے ذریعے بھیجا کہ جی نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو تم اپنا خیال کرنا. اور یہ خط اس لیے لکھا کہ ان کے تاکہ وہاں بچے موجود ہیں, بیوی موجود ہے, کافر ان کو نقصان نہ پہنچائیں, ان کا خیال رکھیں, اس لیے خط لکھا. تو جب خط لکھ کے عورت جانے لگی, نکل گئی, تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل پہنچائے. فرمایا اللہ کے نبی فلاں جگہ سے روضہ خاخ کے مقام سے عورت گزر رہی ہے, اس کے پاس جو ہے خط ہے. تو نبی علیہ السلام نے فوراً 3 صحابہ کرام کو روانہ کیا. کون کون سے؟ ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, ایک زبیر بن عوام, اور نمبر 3 حضرت مقداد بن اسود. اور ان کو یہ فرمایا کہ جگہ کا بھی نام روضۃ الخاخ کے مقام سے عورت گزر رہی ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ لے آؤ. یہ پہنچ گئے جی گھوڑوں پر, تیز سواریوں پر پہنچے. اسی جگہ پر وہ عورت جا رہی تھی, اس کو روکا, تو رکی وہ, تو اس کو کہا جی تمہارے پاس ایک خط ہے, وہ ہمیں دے دو. وہ بھی بڑی چلاک تھی, اس میں میرے پاس خط شاید کوئی نہیں ہے. تو میں ایسے غلط فہمی ہوئی ہے. اور پھر ہمیں غلط فہمی نہیں ہوتی, ہمیں جس ہستی نے بتایا ہے, ہمیں اپنے پیارے نبی نے بتایا ہے, وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کر سکتے. زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فرمایا آرام سے دے دو, ورنہ حضرت علی نے اس کو دھمکایا, کہا ورنہ تیرے کپڑے اتاریں گے, ٹھیک ہے, تو خود جو ہے نا تم سے خط برآمد ہو جائے گا, آرام سے دے دو. ڈرایا تاکہ وہ خط دے. پھر اس نے نا اپنے بالوں کے پیچھے چھپایا, جوڑے میں, سر کے بالوں کے جوڑوں میں وہ خط چھپایا ہوا تھا. پھر وہاں سے اس نے نکال کر دیا. تو پھر وہ خط لے کر واپس آئے, تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ حاطب بن ابی بلتعہ کا خط تھا. پھر ان کو بلایا, بلا کر پوچھا کیا بات ہے, آپ نے یہ خط کیوں لکھے؟ پھر انہوں نے نا اپنی سچی بات کی. انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ میرے بچے ادھر تھے, تو میں نے کہا کوئی نقصان نہ پہنچا دے میرے بچوں کو, ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دو.
تو احسان کے بدلے میرے بچوں کو، میری بیوی کو، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا عذر قبول فرما لیا اور ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو ان پر، وہ جو دستہ بھیجا تھا 3 بندوں کا، تو حضرت علی المرتضیٰ کو ان پر امیر مقرر کیا اور خط بھی برآمد حضرت علی المرتضیٰ نے کیا اس عورت سے۔ جب وہ آگے پیچھے کر رہی تھی باتیں تو حضرت علی نے اس کو جب دھمکایا، ڈرایا، تو اس نے جو ہے وہ خط دے دیا۔ تو اس طرح میرے محترم بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان کی زندگی پوری جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھی اور نبی علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، ان کی آل اولاد سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کی یہ بھی قبول فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین محفل کی زندگیوں میں، جان مال میں، عزت آبرو میں، کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔